تو عرض کرنے کا مقصد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی عقل سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عقل اور بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. اب اس عقل کے ان سے متعلق جو واقعات یا اس قسم کے فقہی نکات نقل کیے جاتے ہیں اس کے اندر لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں بہت مبالغے سے بھی کام لیا ہے. بہت سی ایسی چیزوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منسوب کر دیا ہے جس سے وہ بری ہیں. جس طریقے سے کہ ہندوستان میں لطیفہ کہنے میں یا نکتہ کہنے میں اکبر کا درباری بیربل بڑا مشہور ہے نا, تو جتنے لطیفے لوگوں لکھتے گئے سارے کے سارے کس طرح منسوب کر دیے ہیں, بیربل کی طرف منسوب کر دیے. اسی طریقے سے بہت سے ایسے اس قسم کے فقہی نکات لوگ جتنے ڈھونڈے ہیں سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں. حالانکہ ساتھیوں بعض ایسی چیز ہوتی ہے جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات بالکل بری ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں کسی کی محبت میں پڑھ کر کے اس قدر غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دے جس سے اس کی ذات بری ہو. مثال کے طور پر الخیرات الحسان کے اندر تاریخ بغداد کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں لوگ, لیکن میں یقینی طور پر بتاؤں کہ یہ غلط ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ان کا شاگرد ایسا کر سکتا ہے. وہ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار ہوئے. امام ابو یوسف کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نوجوان اگر انتقال کر گیا تو پھر اس جیسا نوجوان دنیا میں نہیں رہ جائے گا, ایسا علم والا دنیا میں نہیں رہ جائے گا. تو لوگ یہ بات جا کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سمجھے کہ اب تو میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میں اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو صحیح طالب علم ہوا کرتے ہیں, جو اپنے امام کے صحیح ماننے والے ہوا کرتے ہیں, وہ کم سے کم اپنے استاد کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, لیکن لوگ بدقسمتی سے امام صاحب طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کیے کہ الگ ہٹ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی, الگ آ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی, یہ بات اچھی نہیں لگی. تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا اس کے پاس, ان کے پاس کہا جا کر کے مسئلہ پوچھو کہ ایک شخص کسی دردی کے پاس ایک جبہ لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو, اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو. دوسرے دن جا کر کے جب درزی سے اپنا کپڑا پوچھتا ہے تو دردی کہتا ہے تم نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا, انکار کر دیا, انکار کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد دوسرے دن جاتا ہے تو درزی جبے کو چھوٹا کر کے اسے واپس کر دیتا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایک سوال ہے کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو جس آدمی کو بھیجا تھا اس سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو اگر کہتے ہیں مزدوری کا حق رکھتا ہے تو کہنا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, اور اگر کہیں مزدوری کا حق نہیں رکھتا پھر کہیں تم غلط کہہ رہے ہو. یعنی دونوں حالت میں انہیں غلط کر دیا. تو امام ابو یوسف کا تو شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کوئی کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے, پہلے دن دردی انکار کر دیتا ہے, دوسرے دن چھوٹا کر کے دیتا ہے, تو اب دردی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ امام ابو یوسف نے پہلے تو کہا کہ رکھتا ہے, تو اس نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ. پھر کہا نہیں رکھتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ. بالکل بچوں کا کھیل ہے. ظاہر بات اماموں سے اتنے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے علم کے لیے, اللہ کے دین کے لیے مذہب اسلام اپنی زندگی وقف کر دی ہو, اس قسم کی بچکانہ باتیں ان سے صادر نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے بسا اوقات لوگ کسی کو مقام بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کے منصب کے سراسر خلاف رہا کرتی ہے. جس طریقے سے آپ کرامتیں بزرگوں کی سنتے ہوں گے, ہے نا, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہیں, محی الدین چشتی رحمہ اللہ کے ہیں, اس قسم کی ان کی ایسی کرامات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں جو سراسر کفر اور شرک رہا کرتی ہیں اور جس میں خود ان کی جو ہے توہین رہا کرتی ہے. یہ تو بالکل وہی ہندوانہ بات ہے کہ جس طریقے سے ہندو بدبخت جو ہیں وہ کرشن کو خدا بھی مانتے ہیں اور دودھ کو چرانے والا بھی مانتے ہیں, دودھ چوری کر کے پیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو خدا بھی مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, وہ دودھ چوری کر کے مارا کرتے تھے. رام کو خدا بھی مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کی بیوی کو کوئی آدمی اٹھا کر چلا بھی جا سکتا ہے.
یہ بالکل وہی بچکانہ سی باتیں ہیں. تو ایسے ہی لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جس سے امام صاحب کی زندگی بالکل بری ہے. لیکن اصل جو قصہ ہے وہ سنیے. تو امام ابو یوسف نے جب کہا کہ ہر حالت میں مجھے غلط کہہ رہا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھے اور بھاگتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتائیے ہمارے استاد جی کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ پہلے دن انکار کرتا ہے, دوسرے دن اسے دیتا ہے اور وہ چھوٹا کیا ہوا ہے, تو دردی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ اچھا ہاں, اسی دھوبی کے مسئلے نے آپ کو یہاں لے کر کے آیا ہے, دھوبی کا مسئلہ آپ کو لے کر کے آیا ہے. تو سن لو, اگر اس نے انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے, انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدوری کا حق رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا نہیں کیا تھا. اور اگر انکار کرنے کے بعد چھوٹا کرتا ہے کہ اب تو ہمارا ہو گیا ہے, تو اب مزدوری کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا کیا. تو اس میں امام ابو حنیفہ کی عقل کا بیان تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب اور امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو دین کے مقتدا ہیں, دین کے امام ہیں, ان سے اس قسم کی بچکانہ بات کا صدور میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیے لوگ محبت میں کس طرح غلو کر جایا کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام ہو تو, عالم ہے تو, اللہ کا ولی ہے تو, صحابی ہے تو, حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو, شرعی بالکل اسلامی راہ یہ ہے کہ غلو اور جفا سے پرے ہٹ کر کے ان کی ہر ایک کو اس کے مقام کے اندر رکھا جائے. آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ انزل الناس منازلہم, اے عائشہ جو آدمی جس مقام کا حقدار ہے اسے اسی مقام میں رکھو, جس مقام کا حقدار اسے اسی مقام میں رکھو. تو ہر آدمی, اللہ کے رسول کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے, اللہ کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے. امام کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے اور ہر نبی کے مقام تک انہیں نہ پہنچایا جائے, اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا نیچا کیا جائے کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولنے والا, ہیلے بہانے کرنے والا اور اس قسم کی سیاست چلنے والا جو عام بازاری لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ اپنے بغل بیٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا سب سے بہتر شاگرد اور سب سے زیادہ جاننے والا شاگرد یہی ہے. ایک بار امام حماد کو کہیں سفر میں جانے کی ضرورت پڑی, اس لیے کہ ان کا کوئی عزیز انتقال کر گیا اور اس کے وارث صرف امام حماد ابن سلیمان بن رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے اور اب یہ سمجھ لیا کہ اب تو میں امام بننے کے لائق ہو گیا ہوں. اس لیے میں کہتا نعوذ باللہ من ذالک, امام ایسا نہیں کہتا ہو. وہ تواضع سے کام لیتا ہے, عاجزی سے کام لیتا ہے, فخر سے کام نہیں لیتا. لہذا انہوں نے امام حماد کے بجائے اپنی ایک الگ مجلس بنا لی اور فتویٰ دیا تو 60 فتوے دیے ہیں. کتنے فتوے دیے؟ 60 فتوے دیے, جن میں سے 40 کے اندر تو سچ بات کہی ہے اور 20 فتوے انہوں نے غلط دیے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, ہے نا. تو جب حماد ابن ابی سلیمان کے پاس اوپر پیش کیا گیا تو کہا کہ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے, اس لیے پھر امام صاحب آ کر کے ان کے مجلس کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اب آخر میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آخری زندگی کس طریقے سے گزری یہ جاننے کے. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہایت ہی پرہیزگار تھے, نہایت ہی متقی تھے, اللہ تعالیٰ کا سخت خوف رکھنے والے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ عالم تھا ساتھیوں, یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ایک بار امام نے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھا دیا. کون نے آیت پڑھائی؟ اذا زلزلت, اس سورت کو اذا زلزلت الارض زلزالها, جس کے آخر میں کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں پر پائے گا, اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی. یہ بڑی عظیم نصیحت والی آیت ہے کہ ہم اگر ذرہ برابر بھی ساتھیوں کوئی برا کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, ذرہ برابر برائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا
راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب عشاء کے بعد اس آیت کے پڑھنے جب سنی ہے نماز میں تو عشاء کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے ایسے بیٹھ گئے. کہا میں انتظار کرتا رہا کہ امام صاحب یہاں سے اٹھیں تو میں چراغ کو بجھاؤں اور بند کروں, لیکن ہم نے کہا کہ شاید میرے رہنے کی وجہ سے آپ کچھ ادھر ادھر کی بات جو دعا وغیرہ کرنی ہو نہ کریں. چنانچہ اٹھ کر کے چلا گیا. کہا جب میں آخری رات میں دوبارہ آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے اے وہ ذات جو ذرے ذرے کا بدلہ لینے والی ہے, وہ ذات جو ذرے ذرے پر مواخذہ کرنے والی ہے, اے وہ ذات جس نے اتنا بڑا جس کا اتنا باریک حکم ہے کہ ایک ذرے کی لوگوں کو نیکی دے اور ایک ذرے پر لوگوں کو مواخذہ کرے, اے اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا. کہا یہی کہتے رہے اور پوری رات گزر گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساتھیوں تقویٰ کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے بڑے ہی اونچے مقام پر فائز تھے. اگر آپ کے تقویٰ شعاری اور آپ کے زہد اور آپ کے ورع کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو یہ صرف ایک نہیں بلکہ کتنی مجلسیں ایسی ختم ہو جائیں گی. صرف جو مجھے اشارہ کرنا ہے وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ آخری زندگی کس طریقے طور پر گزری. چنانچہ امام صاحب ظاہر بات اپنے وقت کے عالم تھے اور کوفہ میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے اور کوفہ میں سب سے بڑے عالم تھے. اس لیے لوگوں نے آپ کو اپنے وقت کا قاضی بھی بنانا چاہا ہے. ابن حبیرہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا اموی دور میں, لیکن آپ نے قضا قبول نہیں کیا. تو ابن حبیرہ کو شبہ ہوا کہ شاید یہ علویوں کا ساتھ دیتے ہیں. چنانچہ آپ کو مقام رصافہ میں 100 کوڑے آپ کے اوپر برسوائے گئے, روزانہ 10 کوڑے. صرف کس بنیاد پر کہ آپ منصب قضا قبول کر لیں, لیکن آپ نے قبول نہیں کیا. اسی طریقے سے منصور کے زمانے میں ابو جعفر المنصور نے آپ کو قاضی بنانا چاہا, اس لیے جب وہ بغداد کو اس وقت بغداد ابھی شہر بنا ہوا نہیں تھا, اس نے ابو جعفر المنصور نے یہ شہر بسایا ہے, بغداد کا شہر جو ہے. جب بغداد کا شہر بسایا تو کوفہ سے آپ کو بغداد لے کر کے آیا اور وہاں آپ کو قاضی بنانا چاہا. آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا میں منصب قضا کے لائق نہیں ہوں, اس لیے کہ منصب قضا بڑا مشکل کام ہے. منصب قضا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے. جو لوگ اسے جانتے ہیں, جو لوگ اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں, وہ کبھی بھی قاضی ہونا گوارا نہیں کرتے. امام صاحب نے کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں. تو منصور نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا اگر آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں, اس لیے کسی جھوٹے آدمی کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا. کسی جھوٹے آدمی کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے. آپ نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو اس لیے میں اس سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 70 سال کی زندگی بسر کر کے 20 سال تک طالب علم رہے ہیں اور 18 سال کی عمر سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو اب 20 سال 22 سال طالب علم رہے. جب 120 کے اندر حماد ابن ابی سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو آپ یہاں پر درس کے لیے مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہیں اور 30 سال تک آپ مستقل درس دیتے رہے. 30 سال تک درس دیتے رہے. 30 سال کے اندر آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے؟ شاید کسی کم اماموں کو اتنے شاگرد نصیب ہوئے ہوں کہ اتنے بڑے بڑے عالم شاگرد کم اماموں کو نصیب ہوئے جتنا آپ کو شاگرد ملے ہیں. اس طریقے سے آپ نے جس قدر باطل فرقہ والوں سے مناظرہ کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہو. تو 30 سال آپ رضی اللہ عنہ منصب درس پر بیٹھ کر کے 150 کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. کہاں؟ کوفہ ہی کے اندر, اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا کوفہ میں. آپ کے انتقال کے بارے میں کوئی یقینی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ کس طریقے سے آپ کا انتقال ہوا ہے. اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے سخت غلو سے کام لیا اور آپ کی صحیح سیرت کو جمع نہیں کیا ہے لوگوں نے. حتیٰ کہ اس سلسلے میں آپ کے محبوب لوگوں نے شاگردوں نے بھی آپ پر ظلم کیا.
بھلا بتائیے ورنہ آپ کی وفات کا صحیح سبب نہ معلوم ہو سکے اتنے بڑے امام کا